السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پہلے مہنگائی نے عوام کو مارا اور آج کل طوفانی بارشوں کے باعث جو سیلاب آیا ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں عام لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے، اور ایسی صورتحال ہے کہ ہر دوسرا پاکستانی جو ہے اس کو ریلیف کی ضرورت لگ رہی ہے۔ تو اس وقت پاکستانی عوام کو کیا ریلیف مل سکتی ہے؟ پہلے وہ مہنگائی سے تنگ تھے اور اب طوفانی بارشوں کی وجہ سے بہت سے مسائل کا شکار ہیں، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیف جو ہے یہ پیٹرول کی قیمت میں کمی کی صورت میں ان کو مل سکتی ہے، لیکن کتنی کمی ہو سکتی ہے، یہ جو سوال ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کراچی سے لے کے کرک تک اور کشمیر سے لے کے کوئٹہ تک، صورتحال بڑی تشویشناک ہے۔ یہ صورتحال، اس میں سے پاکستان پہلے بھی کئی دفعہ ایسی صورتحال سے نکلا ہے، لیکن اس وقت تو معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد جو کہ پاکستان کا کیپٹل ہے، یہاں کے کچھ علاقوں میں اتنے زیادہ بارش کا پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ لوگوں کی گاڑیاں جو گھروں کے باہر کھڑی ہوتی ہیں وہی ڈوب جاتی ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ آج گفتگو ہیں جناب سینیٹر مصدق ملک صاحب، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو کہ اس وقت سینٹ میں ایک بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب جہانگیر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے چکے ہیں، لیکن بڑے ایکٹیو ممبر تھے قومی اسمبلی کے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم آفتاب صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں۔ آفتاب صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کراچی میں موجود ہیں اور کراچی میں جو حالیہ بارشیں ہیں ان سے بڑی تباہی آئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کراچی کے لوگوں کے لیے بڑی ریلیف کیا ہو سکتی ہے، اور عام جو پاکستانی ہیں اس کو کیا ریلیف ملنی چاہیے؟ جی بہت شکریہ حامد میر صاحب، آپ کو اور میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں دونوں کو میری طرف سے عید مبارک، اور آپ کے ویورز کو جو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ دیکھیں حامد میر صاحب، یہ کوئی ایک پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے، آج سے 2 سال پہلے بھی اتنی بارش ہوئی کہ کہا گیا کہ جی 95 سال کی سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے، اس کے اندر تباہی اتنی مچی کہ خاص طور پہ جو میرا حلقہ تھا N252، اس کے اندر ایک یوسف گوٹ ہے، وہ اتنا پاپولر ہوا کہ جس کو دیکھو یوسف گوٹ، اور ساری مشنری بھی وہاں جا رہی ہے، سارے جو وزیر اعلیٰ صاحب بھی جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں یوسف گوٹ۔ لیکن 2 سال کے بعد آج دوبارہ ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی۔ دیکھیں ہم سیاست کرتے ہیں، میں سیاست کی بات نہیں کر رہا حامد میر بھائی، میں انصاف کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے تھا کہ اس کے بعد ہم کوئی گول میز کانفرنس بلاتے، کوئی کراچی کے وہ لوگ جو پارلیمنٹ کے حصہ ہیں، جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن بڑی مؤثر آواز ہیں، جماعت اسلامی ہے اور مذہبی جماعتیں بھی ہیں، ان سب کو ہم ایک ٹیبل پہ لاتے اور اس کے بعد ایک جامع پروگرام بناتے کہ اس سے کس طرح نکلا جائے۔ یہ تو ہر دفعہ کا یہی دستور بن گیا ہے کہ جی جب بارش ہوگی تباہی مچ جائے گی۔ ایون یہ کہ ڈیفنس جیسے علاقے میں، کلفٹن جیسے علاقے کے اندر، وہاں کی صورتحال جہاں کہ ہم کہتے ہیں بڑے پوش ایریا ہے، جہاں پہ جنرلز رہتے ہیں ریٹائرڈ، اور جہاں پہ بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، بیوروکریٹ، سارے وزراء، سارے وزیر اعلیٰ سب وہیں پر رہتے ہیں، اور اس کے باوجود اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے، بالکل کنٹونمنٹ ایریا، لیکن اس کے باوجود وہ یہی حال ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جی ہم ریلیف، اگر آپ فار ایگزامپل آج 10-20 روپے تیل کے اوپر ریلیف دے بھی دیں، پیٹرول کے اوپر، لیکن جو لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، جو لوگوں کی تباہی ہوتی ہے، وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو ہمارا جو سامان تھا، جو جمع کنجی تھی، ساری کچھ تباہ و برباد ہو گئی ہے، آپ ہمیں۔ اور وہ لوگ جن کے پاس نہ بائک ہے، نہ وہ جو پبلک سروس، اس پہ پبلک سیکٹر کے اوپر جو سفر کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کے اوپر، وہ لوگ ہیں۔ یہ ریلیف اگر آپ دیں گے بھی تو دیں گے تو وہ پوش ایریا والوں کو، جن کے پاس جی وہ لینڈ کروزر ہے، کاریں ہیں، لیکن وہ غریب لوگ کہاں جائیں گے جن کے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ میں آج بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے اس وقت مصدق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ جی آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بولیں کہ سب کو ایک ٹیبل پر لے کر آئیں، اور اس ٹیبل پر آنے کے بعد کوئی ایک لائے عمل بنائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میر صاحب کہ ہم نالا ڈال بھی رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انکروچمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اوپر، نالوں کے اوپر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تو کیسے کام ہوگا؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ نالوں کے اوپر بھی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اور نالوں کے اوپر مارکیٹیں بھی بنی ہوئی ہیں، اور بینک بھی بنے ہوئے ہیں نالوں کے اوپر۔ یہ
یہ مجھے اس لیے پتا ہے آفتاب بھائی بنے ہوئے، اور ایون یہ کہ سندھ سیکریٹریٹ اور سنا کہ کورٹ کی بلڈنگ بھی نالے کے اوپر بنی ہوئی ہے. بالکل، یہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ جب ابھی آپ نے ذکر کیا 2-3 سال پہلے جب سیلاب آیا تھا تو ہم کراچی میں گئے تھے، تو اس وقت میئر کراچی تھے وسیم اور وزیر بلدیات تھے سعید غنی صاحب. تو انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا اس وقت، ذرا سنیے. نالا تو دیکھ رہے ہیں آپ، ٹوٹل چوکڈ ہے گاربیج سے، ٹھیک ہے. اس کو میں اپنے ٹینیور میں 2 دفعہ صاف کرا چکا ہوں. دیکھیے حامد صاحب، یہ ایکسکیوینجرز ہیں، یہ مافیا ہے پورا، یہ سارا مافیا ہے. یہ جو کچرے کا ڈھیر ہے، نالوں کے اوپر کئی قبضے بھی ہوئے اور کئی بہت ساری چیزیں ہو گئیں، جس کی وجہ سے جو ایک نیچرل فلو تھا پانی کا سمندر میں جانے کا، وہ ڈسٹرب ہوا. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سمندر میں جب برساتیں زیادہ ہوتی ہیں تو کراچی شہر میں کئی علاقوں میں پانی رکتا بھی ہے. تو اس کی وجہ بھی ہے کہ جب آپ نے اس کا نیچرل فلو روکا تو یہ ہوا. بس یہی بتانا تھا آپ کو کہ وسیم اختر صاحب جو میئر تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ مافیا جو ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور سعید غنی صاحب نے بھی مانا کہ نالوں کے اوپر جو ہے وہ ناجائز تعمیرات ہیں. مشتاق احمد خان صاحب جی، ہر سال بارشیں آتی ہیں، سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، اور اس دفعہ تو صرف کراچی میں نہیں ہے صورتحال، آپ کے خیبر پختونخوا میں بڑی تباہی ہے، بلوچستان میں بڑی تباہی ہے. پورا پاکستان اس وقت بہت سے مسائل کا شکار ہے، اور پھر مہنگائی تو پہلے ہی ہمیں تنگ کر رہی تھی. اس وقت عوام کو کیا ریلیف ملنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو اموات ہوئی ہیں، تقریباً 100 سے زائد اموات ہوئی ہیں، تو شہداء کی شہادت کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں. جو پسماندگان ہیں ان کے لیے صبر کی، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ سوابی میں، مردان میں، اور کھرک میں، اور چترال میں، اور دیر میں بارشیں ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ کراچی میں. لیکن کراچی میں جو حال ہوا ہے میر صاحب وہ بہت ہی افسوسناک ہے. دیکھیں، کراچی آپ کا محسن شہر ہے، آپ کا فائنینشیل کیپٹل ہے، آپ کے معاشی انجن ہے، ترقی کا انجن ہے، اور وہاں پہ لوگ جو بے بسی کی تصویر بنی ہوئے ہیں وہ دیکھا نہیں جاتا. اور مجھے بہت دکھ ہے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں، 35 سال سے تو وہاں تو MQM ہے، ابھی بھی حکومت میں ہے، 14 سال سے پیپلز پارٹی ہے. تو یہ جو نالوں کی صفائی نہیں ہو رہی، تو یہ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ تو MQM سے پوچھنا چاہیے، یہ تو پیپلز پارٹی سے پوچھنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں، آپ نے تیاری نہیں کی تھی، ایک آفت، ایک مصیبت آ گئی، لیکن اب تو آ جائیں. وزیر اعظم صاحب ابھی تک نہیں گئے، ابھی تک بلاول وہاں پہ پریزنس نہیں شو کی ہے، ابھی انہوں نے ایمرجنسی نافذ نہیں کی ہے. فوج کو بلاؤ، فوج آ چکی ہے، رینجر سے آپ ریسکیو کا کام لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ایک اور سپیل آ رہا ہے جو 2 دن مزید چلے گا. آپ اس میں پہلے وہ کہ الیکٹرک کے ستائے ہوئے تھے گزشتہ 2 ماہ سے، وہ چیخ رہے تھے 10 اور 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. اب وہ سیلاب سے اور پانی، ان کا املاک تباہ ہو گیا، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، ان کے گھر تباہ ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، حکومت کو انیشیٹ کرنا چاہیے، سب سٹیک ہولڈر کو بلائیں اور کلیکٹیو ایفرٹ کر لیں کہ ہم کراچی کو بچا سکیں. اچھا، میں آپ کے پاس آنے سے پہلے ذرا سعید غنی صاحب سے بات کر لوں کیونکہ وہ کنسرن ہیں سندھ کے. سعید غنی صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. یہ بتائیں کہ یہ مشتاق احمد خان صاحب اور آفتاب جہانگیر صاحب یہ تنقید کر رہے تھے سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے کہ کیوں بہت سے لوگ کیوں یہ تنقید کر رہے ہیں کہ نالے صاف نہیں ہو سکے، کیونکہ اب تو ایڈمنسٹریٹر بھی پیپلز پارٹی کا کراچی میں، کیا یہ ناکامی نہیں ہے صوبائی حکومت کی؟ دیکھیے میر صاحب، کراچی سے باہر بیٹھ کر کراچی پر بات کرنا اور صرف میڈیا کی رپورٹ کو دیکھ کر بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جو کراچی میں فیلڈ میں لوگ موجود تھے، جو لوگوں نے محنت کی ہے، جو کام کیا ہے، ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو صورتحال آپ کو مختلف نظر آئے گی. بارشیں ہوئی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اچھی خاصی ہوئی ہیں، لیکن اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ نالوں کی صفائی نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے کہ کہیں تھوڑا بہت اس میں کمی رہ گئی ہو، لیکن مجموعی طور پر نالوں کی صفائی بہتر ہوئی تھی. اور جب بارش ہو رہی تھی تب بھی لوگ ہمارے فیلڈ میں تھے، وہ نالوں میں جب دیکھتے تھے تو نالوں میں فلو اچھا خاصا رہتا تھا. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. پچھلے سال کی بارشوں کا ذکر وہ ہو رہا ہے. کراچی میں ایک مقام ہے نرسری کا، جو شارع فیصل بھی وہاں سے گزرتی ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ کراچی میں شاید ہی ایسی بارش ہوئی ہو جب وہ مقام بند نہ ہوا ہو، اور وہاں پر جو مارکیٹس ہے وہ چھت تک ان میں پانی نہ گیا ہو، وہ پوری کی پوری دکانیں ڈوب جاتی ہیں. اس بارش میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ شارع فیصل بند نہیں ہوا، وہاں سے چلتا رہا ہے، مستقل چلتا رہا. ایک گلستان ظفر کی سٹوریز بہت چلی ہوں گی پچھلی بارش میں کہ وہ پورا ڈوب گیا تھا اور ہر بارش میں پرابلم ہوتا تھا. اس مرتبہ گلستان ظفر کا جا کر ذرا پتہ کریں کہ وہاں پرابلم کچھ بھی نہیں ہوا. تو جو کرونک پوائنٹ تھے کہ تو میں نے آپ کو 2 بتائے کہ ایسی 20-25 جگہیں تھی جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، جن کے وہاں پرابلم ہم نے کیے. بارش ہونے کے بعد آپ کم از کم چند گھنٹے ضرور دیں ان گھروں کو
جو یہ پانی کی نکاسی کا کام کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر میں کل ہی بہت بڑی اکثریت جو مین شاہراہوں کی تھی وہ صاف کر دی گئی تھی. اب ایک پرابلم نیا کھڑا ہوا ہے جو آج نظر آ رہا ہے کہ جب بارش میں پانی لوگ نکاسی کرتے ہیں تو سیوریج کے جو لائنز ہوتی ہیں ان کے مین ہولز کے کور ہٹا دیتے ہیں اور وہ بارش کا پانی ان مین ہولز میں چلا جاتا ہے. ان مین ہولز میں پانی جاتا ہے تو ان کے ساتھ کچرا بھی جاتا ہے, مٹی بھی جاتی ہے, شاپرز بھی جاتے ہیں, لکڑیاں بھی ہوتی ہیں, تو وہ جا کر مین ہولز کو چوک کر دیتی ہے. اس وقت سب سے بڑا پرابلم برساتی پانی نہیں ہے ہمارے لیے. اس وقت کراچی میں اکثر علاقوں میں سیوریج کی لائنیں چوک ہو گئی ہیں جس کو ہم کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ مسئلہ مین ہول کور ہٹانے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور وہ اگر لوگ نہ کریں تو شاید نہ ہو. بہرحال ایک یہ نیا مسئلہ پیدا ہو, اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. برساتی پانی نکال دیا گیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ حکومت طلبہ ناکام ہوئی ہے تو وہ حقیقت سے بالکل ناواقف ہیں. ہمارے جو پولیٹیکل رائیولز ہیں کراچی شہر میں ان کو کرنی چاہیے تنقید, وہ کرتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں جو مین شاہراہوں میں کرتے ہیں ان کو کراچی کی شاہراہیں کھلی ہوئی ملی ہیں. چلیں, بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب. اب ریلیف کی بات, صدیق ملک صاحب, ریلیف جو ہے وہ ظاہری بات ہے, آپ پیٹرولیم کے منسٹر ہیں, تو لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ریلیف ملے گی ہمیں. پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوگی, 12-15 روپے نہیں, 20-25 بھی نہیں, لوگ کچھ زیادہ توقع کر رہے ہیں. حالات کی نزاکت ایسی ہے. انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا جی. اچھا, انشاءاللہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ دے کے تو میرا حوصلہ کچھ بڑھ گیا ہے. نہیں, آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم نے حکم دیا تھا کہ یہ پچھلی جتنی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو قیمتوں میں جھکاؤ آیا ہے اس کا تمام تر فائدہ بغیر حکومت ایک پیسہ بھی رکھے عوام تک پہنچائے. اور ابھی بھی میں آپ کو اسپیسیفک نمبرز اس وجہ سے نہیں بتا رہا ہوں کہ ابھی وہ جنگ جاری ہے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ کافی نہیں ہے. نہیں, وزیر اعظم صاحب اچھی بات ہے کہہ رہے ہیں اور, لیکن یہ میں آپ کو ایک پبلک اوپینین بتا رہا ہوں. اس وقت ہمارا ایک پول بھی چل رہا ہے, ہم ایک اوپینین پول بھی لے رہے ہیں. 12 روپے, 15 روپے, 20 روپے پہ عوام بالکل بھی راضی نہیں ہے, بالکل بھی راضی نہیں ہے. میں نے 12, 15 اور 20 کہا ہے, 25 پہ بھی راضی نہیں ہے. میں نے تو 25 میں بھی نہیں بتاتا کہا. ہوں 30 پہ بھی راضی نہیں بتاتا ہوں کتنے پہ راضی ہوں. اصل میں آپ راضی نہیں ہیں. نہیں, یہ بھی آپ کی بات درست ہے کہ ہم واقعی راضی نہیں ہیں, راضی نہیں, واقعی راضی نہیں ہیں. یہ اور صحیح ناراض ہیں. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے پاس جب ہم آئے تھے, اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہماری کمرشل جو ایل سیز تھیں, یعنی ہمارے بینک ایل سی کا اجرا کرتے تھے اور بین الاقوامی بینک ایل سی کو کنفرم نہیں کر رہے تھے. جس دن ہم, یہ پہلے ہفتے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ہمیں ٹیلی فون کالز آتے تھے, آپ نے بھی اخباروں میں اس وقت بہت لکھا, اور ہم سارا دن بھاگتے رہتے تھے کہ ایل سی کنفرم ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تقریباً کمرشل ڈیفالٹ میں آ رہے تھے. بین الاقوامی سطح پہ آپ کی ساکھ اتنی متاثر ہو گئی ہوئی تھی کہ بینک آپ کی ایل سی لینے کے لیے تیار نہیں تھے. اب وہ حالات نہیں رہے, حالات بہتری کی طرف چلے گئے, اور جو مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں وہ عوام پہ بوجھ تو پڑا ہے. اور ہم ایک غریب ملک ہیں, جتنی بھی ہم سہولت دے سکتے تھے وہ کافی نہیں تھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2000-3000 سے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں, مگر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم نے جو وعدہ کیا تھا, جیسے جیسے وقت آ رہا ہے, کچھ سٹیبلٹی آ رہی ہے ملک میں, کچھ بین الاقوامی سطح کے اوپر پرائسز نیچے آ رہی ہیں, تو وہ تمام فائدہ عوام تک پہنچایا جا سکے. یہی وعدہ تھا, اور اس کے اوپر مسلسل ایک استحکام کے ساتھ انشاءاللہ چلتے رہیں گے, استقامت کے ساتھ, استحکام کے ساتھ اس پہ چلتے رہیں گے. مگر لوگوں کا جو غم و غصہ ہے وہ برحق ہے. آفتاب جہانگیر صاحب, آپ بتائیں کہ آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, پبلک کے نمائندے ہیں آپ, کیا توقع کر رہی ہے, آپ کی اپنی کیا توقع ہے, حکومت کو پیٹرول کی پرائس کتنی کم کرنی چاہیے؟ اچھا دیکھیں حامد میر بھائی, بات یہ ہے کہ جو بات آنیسٹلی کرنی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ, جب ہم نے پیٹرول کی قیمت کو فکس کر دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے. تو ابھی مصدق ملک صاحب جس طرح مسکرا رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کر ان کا بڑا حوصلہ بھی بڑھ گیا ہے, تو یہ بھی اس وقت جو ہے, کیونکہ یہ آنے والا الیکشن ہے, بالکل آپ کے سر پر الیکشن کھڑا ہوا ہے, 17 تاریخ کو الیکشن ہے, تو یہ اس وقت ایک ریلیف دے کر شاید اپنی پراپرٹی جو ان کی کم پڑی تھی اپنی جو ہے اس کو بحال کرنے کی الیکشن کی وجہ سے ریلیف تو آنے دینا, سمجھتا ہوں ریلیف تو آنے دینا سر, آنے دے, میں تو کہتا ہوں آنے دے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا ریلیف اس وقت $125 سے $100 سے بھی نیچے آ گیا ہے بیرل, تو اس حساب سے جو عوام کو ریلیف دے سکتے بالکل دے, اور دینا بھی چاہیے.
اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے, یہ کوئی وہ ایسا نہیں ہے. ہم نے دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں, تو اب ہم اگر یہ کہیں کہ بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. میں کہتا ہوں جو ریلیف ہے وہ عوام کو ملنا چاہیے, وہ عوام کا حق ہے, کیونکہ لوگ پہلے ہی بہت پریشان ہیں. لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس ریلیف کے بعد چیزیں جو ہے واپس اسی پرائز پہ جتنا یہ کم کریں گے اس پرائز پر آئے گی یا نہیں آئے گی, کیونکہ جو چیز ایک دفعہ بڑھ جاتی ہے پاکستان کے اندر وہ کم نہیں ہوتی. پیٹرولیم کی قیمت بڑھتی کم ہوتی رہے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں اگر ان میں بھی کمی آتی ہے, اگر وہ بہتر ہوتی ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ اپنی طرف اسی طرح بڑھ رہی ہیں تو پھر جو ہے وہ مشکل ہے. لیکن ان کو ریلیف دینا چاہیے, اور انہیں چاہیے کہ لیوی کے اوپر بھی توجہ دیں, صرف وہ پیٹرول کی قیمت نہ کم کریں, لیوی کے اوپر بھی کم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ریلیف عوام کو مل سکے. مشتاق صاحب, کتنا پیٹرول کم ہونا چاہیے؟ میں دو پہلو سے اس پہ میرے ساتھ بات کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی یہ کرتی تھی کہ ایک ہاتھ سے 10 روپے دیتی تھی نا, تو دوسرے ہاتھ سے 50 روپے لوگوں سے لے لیتی تھی. تو میں اس حکومت سے کہتا ہوں کہ یہ کام نہ کریں. دیکھیں, ایک تو انہوں نے 15% پہ شرح سود لے گئے ہیں, جس سے خود بخود ایک انفلیشن آئے گی. اس کے ساتھ انہوں نے اس مہینے کے لیے 7 روپے 80 پیسے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ وہ بجلی قیمت میں لوگوں کے اوپر ڈال دیا, اس سے بھی ایک انفلیشن لوگوں کے اوپر بہت جو ہے وہ پڑے گا. اور سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس نے جو عید کے موقع پہ کہا ہے کہ 33% تک یہ انفلیشن ہے, 33% تک. تو ایک صورت. اب میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں. 7 مارچ 2022 کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل کی قیمت تھی وہ $119 فی بیرل تھی, اور یہاں پاکستان میں قیمت تھی 149 روپے لیٹر. اب تیل کی قیمت ہے $96 فی بیرل, $96 فی بیرل, اور ہمارے ہاں ہے 249 روپے فی لیٹر. تو کم از کم 100 روپے فی لیٹر کم ہونا چاہیے. اگر $119 فی بیرل تھا اور اب $96 فی بیرل ہے, اس وقت 149 تھا, تو اب تو 149 ہونا چاہیے 96 پر. اگر اس وقت $119 پہ 149 روپے تھا, تو اب $96 پہ 150 روپے لیٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس سے کم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمی ہے قیمتوں کی وہ. اچھا, یہ جو آپ نے 100 روپے کمی کی سجیشن دی ہے, یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریٹ نیچے آیا ہے یا آپ نے اس کو سامنے رکھ کے؟ یہ سامنے رکھ کے, یعنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ $119 فی بیرل قیمت تھی مارچ میں, اور اب ہمارے ہاں 149 روپے لیٹر تھا. اب $96 فی بیرل ہے, $96 فی بیرل ہے, یہاں 249 ہے, تو 100 روپے تو کم از کم بنتے ہیں. جی مصدق ملک صاحب. جی, مارچ میں ہم تقریباً 100-120 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے تھے ہر مہینے, اسی قیمت کی وجہ سے جس کا ذکر ہمارے بھائی نے کیا ہے. اور اگر ہم یہ 2-4-5 مہینے اور دیتے رہتے تو ملک بینکرپٹ ہو جاتا, خدا نہ خواستہ خاکم بدہن. اس وجہ سے ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو رسپانسبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تیل کی قیمت کا تعین کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. ہمارے پاس پی ایس او ہے, حکومت صرف پی ایس او کے ذریعے پیٹرول خریدتی ہے, اور پی ایس او صرف کمپیٹیٹیو بڈنگ کے ذریعے پیٹرول خریدتا ہے. یعنی وہ ٹینڈر ڈال دیتا ہے, پوری دنیا سے تمام ممالک اور کمپنیاں بڈ کرتی ہیں, جس کا سب سے کم پیسے جو بڈ کرتا ہے اس کو ٹینڈر دے دیا جاتا ہے. پچھلے 15 دن کے جتنے بھی ٹینڈر ہیں جو گلوبل مارکیٹ کے حوالے سے آتے ہیں, جن کا آپ بتا رہے تھے, ان کو ایوریج کیا جاتا ہے, اور اگلے 15 دن کے لیے وہ اس ملک میں تیل کی قیمت متعین ہو جاتی ہے. یہ ہے طریقہ کار. اسی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے, تاکہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ملک کی معیشت کو ایسا دھچکا پہنچے اور نقصان پہنچے کہ پھر ہم بوکھلا جائیں اور وہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں ہم بینکرپٹ تو نہیں ہو جائیں گے. تو ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ 100% ریلیف جو ہے وہ لوگوں کو فراہم کیا جا رہا ہے, مگر رسپانسبلٹی کے ساتھ. یعنی ملک کو برباد کیے بغیر جتنا ریلیف بھی دیا جا سکتا تھا اس سے زیادہ وزیر اعظم صاحب دینا چاہتے ہیں, اور اسی کے اوپر ابھی لے دے ہو رہی ہے کہ کتنا نمبر بنتا ہے, کیا نمبر ہے, کتنا ریلیف ہے. اور نہ صرف ریلیف, یہ 50 سے اوپر تو چلا جائے گا نا, میں غیر مناسب ہوگا اس کے اوپر کوئی بھی تبصرہ کرنا. وہ میری اس وقت حالت وہ ہے بلی کو چچڑوں کے خواب آ رہے ہیں. جی,
آپ 15 سے شروع ہوئے ہیں سر 100 پہ گئے, آپ 50 پہ آ گئے. یہ تو ایسا لگتا ہے کپڑے کا کاروبار ہو رہا ہے کہ کتنا لینا ہے کتنا دیر. لیکن کچھ دیر میں انشاءاللہ کچھ دیر میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. جی آفتاب بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ تو 50 کہہ رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں 100 روپے یا 75 روپے تک کم لے کر آئیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں 50 سے اوپر ہونا چاہیے. ابھی مصدق صاحب بڑے مزے سے بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. مزہ تو نہیں ہے جب ہم کرتے تھے تو کہتے تھے یہ بیوقوف بنا رہے ہیں. نہیں میں بتاتا ہوں اس کی وجہ. ہم سبسڈی نہیں دے رہے نا جی. ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہر بڑی موٹر گاڑی والا جو شخص ہے وہ جب پیٹرول ڈلوائے تو اس کو ہر لیٹر کے اوپر 10 روپے یا 15 روپے دیں. یہ نہیں کر رہے. تو بڑی گاڑیوں والے جو ہیں وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں. جتنے کا پیٹرول پاکستان میں آ رہا ہے اتنے کا پیٹرول وہ ڈال رہے ہیں پاکستان میں. اس وجہ سے جس چیز پہ ہم معترض تھے وہ یہ تھی کہ یہ جو جس چیز کو بارودی سرنگ کہہ رہے تھے, اب آپ نے وہ لفظ کہہ دیا اب تو میں اس کو تشریح کرنی پڑی. وہ یہ تھی کہ جو سبسڈی آپ دے رہے تھے وہ خزانے میں تھی نہیں, اور اگر آپ نے دینی تھی تو خزانے میں کسی نہ کسی مد میں لکھ جاتے, یا کم از کم کابینہ سے فیصلہ کروا جاتے, یا کم از کم سی سی آئی سے کوئی فیصلہ کروا جاتے. بغیر کوئی فیصلہ کیے, بغیر خزانے کی کسی مد میں وہ پیسے رکھے, ایک کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دینا اور پورا ملک اس کنٹینر کی زد میں لا کے اس کو غارت کر دینا, یہ ہم سمجھتے تھے ارریسپانسبل ہے. کہ وہ پیسہ جو پاکستان کے پاس نہیں ہے, جانے سے پہلے یہ اعلان کر دینا کہ وہ پیسہ جو ہمارے پاس نہیں آج سے ہم نے غریبوں کو دیا کیونکہ ہم نے کون سا رہنا ہے, اور اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. کیا ضرورت ہے کابینہ؟ مصدق بھائی ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے ایکسٹرا جو ہے پیسہ جنریٹ کیا ہے, جو ٹیکس کی مد میں جنریٹ کیا گیا تھا, اس کو عوام کو ریلیف دیا ہے. اب آپ کے اعداد و شمار بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے کتنا پیسہ کیا ہے. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی مصدق ملک صاحب, مجھے نہیں پتا آپ کی کون سی فیلڈ ہے جس میں آپ اسپیشلائز ہیں, کہ وہ جو منسٹری پیٹرولیم منسٹری ہے وہ تو وہی ہے نا لوگ جو ہمارے دور میں بھی تھے. انہوں نے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں, ہمیں نہیں بتاتے تھے. اور بھائی جو انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا, ہمیں بتایا منسٹری نے کہ جی آپ اس طرح ریلیف دے سکتے ہیں, تو ہم نے ریلیف دیا. اور عوام کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں یا کیا دے رہے ہیں. آپ اور کوئی نام دے دیں, آپ اس کو شریف سبسڈی کہہ دیں, لیکن عوام کو ریلیف دیں. عوام ریلیف چاہتی ہے. اگر یہ اجازت دے تو 219 سے 196 لیٹر پہ 96 پر بیرل آنے پر آپ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے. ایسا کریں نا جی, دیکھیں اس میں ملک صاحب کی اس بات میں بالکل حقیقت ہے کہ انہوں نے مائن بچھائے, ٹائم بم بچھائے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے تو رہنے کا کوئی امکان نہیں تو انہوں نے یہ کام کر لیا, ورنہ ان کو باقی 4.25 سال وہ کام یاد نہیں تھا. اب ملک صاحب سے ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں, میں اور آپ دونوں مل کر, کہ آپ کم از کم جو بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت ہیں آپ اس کے اوپر پاکستان میں کوئی جی ایس ٹی اور کوئی پیٹرولیم لیوی وصول نہیں کریں گے. اگر آپ جی ایس ٹی اور پیٹرولیم لیوی وصول نہیں کریں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں 70 روپے فی لیٹر عوام کو ریلیف ملے گا. جی سر. جی کہ ایسا ہے نہیں, ایسی کیلکولیشن نہیں ہے. میں آفتاب بھائی کو شاید میں نے کسی بات پہ ناراض کر دیا, میرا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا. وہ ضرور جو کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے کیا, مگر ملک چلانے کا ایک طریقہ ہے نا. آپ کو لکھنا پڑتا ہے, آپ کو کچھ فیصلے کابینہ سے لینے پڑتے ہیں, آپ کو سی سی آئی کی میٹنگ میں جانا پڑتا ہے اعلان کرنے سے پہلے. آپ صرف کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اعلان نہیں کر سکتے کیونکہ ملک کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. مصدق بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کی منسٹری ہے اس میں کوئی ایسا نوٹ لکھا کہ یہ ہماری کنسرن کے بغیر انہوں نے لکھ کر رکھا تھا کہیں کہ جی ہم سے کوئی نہیں پوچھا گیا, کنٹینر پہ کھڑے ہو کر یہ بات کی گئی ہے. میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ جو منسٹری کے لوگ تھے, کسی نے ریزائن کیا, کسی نے آ کے آواز اٹھائی کہ جی میں ریزائن کر رہا ہوں کیونکہ یہ غلط کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی 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 میں آفتاب بھائی اگر کہنا جو بھی بات کرنا چاہیں ضرور کریں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا فیصلہ کابینہ سے منظور شدہ نہیں تھا جس کے ذریعے یہ سبسڈی دی جا سکتی تھی. سی سی آئی کے پاس بھی نہیں تھا, ای سی سی کے پاس بھی نہیں تھا. چلیے سارا کچھ چھوڑ دیں. بجٹ میں 1 منٹ کی بات, صرف بجٹ میں کسی جگہ پہ لکھا جاتا ہے کہ ٹیکس کی مد میں یہ جو پیسے آئے ہیں یہ ہم نے یہاں ڈال دیے, کہیں نہیں تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اب آپ کیسے چل سکتا ہے؟ اب آپ جو کمی کریں گے آپ کابینہ سے منظوری لیں گے؟ بالکل منظوری لے کے باقاعدہ سمری کے ذریعے وہ سمری ای سی سی میں جائے گی, اس کے بعد وہ منظور ہوگی, اس کے بعد اس کا اعلان کیا جائے گا. جو طریقہ کار ہے
جو پیٹرولیم کی پرائس کو اسٹیبلش کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو بھی فالو کیا جا رہا ہے. جو فورم ہے جہاں سے اجازت 100 یونٹ تک جو ہے پیسے ہی نہیں لیں گے. وہ کون سی سوری آفتاب بھائی کون سے کیبنٹ سے اپروو ہوئی, کون سے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ہوئی؟ اچھا ایک منٹ, آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں, میں ذرا پنجاب کے سبجیکٹ پہ ضرور آ جائیے. میں تو اچھا آفتاب بھائی, وہ آپ نے پنجاب کا ٹاپک چھیڑ دیا ہے, تو عمران خان صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک تقریر کی ہے, اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے مسٹر ایکس کا اور مسٹر وائی کا, کل بھی انہوں نے ذکر کیا تھا. ذرا میں چاہ رہا ہوں اس پہ بھی تھوڑی بات کر لیں. ذرا پہلے سن لیں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں حمزہ صاحب کے بارے میں. سکندر, آج سچ بتاؤ کہ کتنی دفعہ مریم اور حمزہ ککڑی کے پاس گئے تھے, کس طرح تم بیٹھ کے تیاری کر رہے ہو الیکشن میں دھاندلی کرنے کے لیے. اور ایک مسٹر ایکس بھی ہے, اس کو حکم ملا ہوا ہے کہ تم نے کسی صورت ان چوروں کو جتانا ہے. تو مسٹر ایکس, مجھے نئی خبر ملی ہے کہ تم نے مسٹر وائی کو ملتان پہنچا دیا دھاندلی کے لیے. تو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی, آج ساری قوم کے سامنے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ میری قوم آپ کی دھاندلی کے باوجود آپ کو پھینٹا لگائے گی, جیتے گی الیکشن. اچھا آفتاب بھائی, وہ تو الیکشن کے دن ڈیسائیڈ ہوگا کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا, لیکن یہ ایکس اور وائی جو ہے اس کی بجائے اگر نام لے لیا جائے تو زیادہ مناسب نہیں ہے. اچھا بات یہ میر صاحب, آپ کو بھی پتا ہے سمجھے نا کہ ایکس کون ہے اور وائی کون ہے, جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ ایکس اور وائی ان کو لے کر آئے, ہمیں لے کر آئیں. اب وہی ایکس اور وائی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا, وہ پہلے آپ کو لے کے آئے پھر اب ان کو لے آئے. آپ ہی لوگ کہتے تھے نا, یہ مصدق ملک صاحب کہتے تھے, یہ کہتے تھے کہ جی ایکس اور وائی لے کر آئیں. سلیکٹڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں, الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کا کیا, یہ سارے 3.5 سال جو سلیکٹڈ, اور جو وہ کہتے تھے, جو مریم جب تقریر کرتی تھی کہتے تھے اس کے پیچھے کون ہے, جو وہاں سے پیغام دیتے تھے جو مصدق ملک صاحب اور یہ دوسرے ہمارے ایاز صادق صاحب جو کہتے تھے, وہ کیا باتیں کرتے تھے, ہم نہیں کرتے تھے اور اب بھی ہم نہیں کر رہے. لیکن ایکس اور وائی کوئی تو ہوگا, کوئی تو ہوگا. مشتاق صاحب, یہ جو میر صاحب آپ کا کام ہے نا اس کی تحقیق کریں, آپ صحافی ہیں, بڑے باریک بینی سے دیکھتے ہیں. جب آپ کہتے تھے کہ جی تور صاحب کے اوپر حملہ ہوا تو آپ نے ایک پورا کھڑے ہو کر پریس کلب کے سامنے بات کی تھی, تو آپ بھی ابھی نکال کے لائے نا کہ ایکس اور وائی کون. میں نے تو جو بات کی تھی تو اس وقت آپ کی حکومت تھی, اور آپ کی حکومت جو ہے وہ کہتی تھی تور صاحب نے ڈرامہ کیا ہے. سر آپ کی حکومت تھی اور آپ نے مجھے نہیں کہا تھا, آپ نے باقاعدہ کسی کا کیا تھا, نام لیا تھا. نہیں, نام نہیں لیا تھا, لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ ہم نام لیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ آپ بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں, ایکس اور وائی کون ہے, آپ بتائیں, عوام کو بتائیں. آپ نہیں تو پہلے عمران خان صاحب تو بتا دینا, عمران خان صاحب کو تو چاہیے نا, وہ سابق وزیر اعظم. نہیں, عمران خان صاحب اس وقت کیا آپ کو عمران خان نے بتایا تھا کہ وہ فلانا کون ہے؟ اس وقت بھی تو آپ ہی نے بتایا تھا نا ہمیں. بھائی میں نے تو بتایا تھا کہ کون ہے. سنیں میں پہلا شخص تھا جو ہاسپٹل میں گیا تھا, اس وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے. میں نے تو اس وقت کون ہے نام لیا, سپریم کورٹ کو جا کے بتا دیا کس کا نام لیا تھا میں نے, پتہ ہے نا آپ کو. آپ لیں گے وہ نام یا میں لوں؟ جی آپ ابھی بھی بتائے نا کہ ایکس اور وائی کون ہے. نہیں, میں نے تو اب آپ نے کہا نا, جب مجھ پہ حملہ ہوا تھا تو میں نے جنرل ظہیر کا نام لیا تھا, سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے جا کے جنرل ظہیر کا نام لیا تھا. کو فیصلہ کرنے نہیں دیا جائے گا, یہی سب کچھ ہوتا رہے گا. جنرل ظہیر الاسلام کا نام لیا تھا, اور وہ آج کل راولپنڈی میں آپ کے امیدوار کی کمپین چلا رہے ہیں. بہرحال میں اس بحث میں نہیں جا رہا. مشتاق صاحب یہ بتائیں, کوئی بات نہیں, ایسے تو بہت سارے چلاتے رہے کہ یہ جو الیکشن کمپین میں ایکس اور وائی کا ذکر ہو رہا ہے, تو اگر عمران خان صاحب نام نہیں لے رہے تو آفتاب بھائی مجھے کہہ رہے ہیں بھائی آپ بتا دیں, تو مجھے نام کو لینا چاہیے. نہیں, نام تو ان کو لینا چاہیے جنہوں نے یہ حروف تہجی والے نام دیے ہیں, ان کو وضاحت کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت ایک سخت ذہنی تناؤ اور ایک کشمکش کا اظہار جو ہے ان کے تقریروں سے ہو رہا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہراس کیا جا رہا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ان کا رائٹ نہیں ہے دیوار سے لگا, اور اگر مجھے دیوار سے لگائے گا تو میں پورا سچ بولوں گا. اگر مسلم لیگ نون کہہ سکتی ہے کہ سلیکٹڈ ہے عمران خان, تو عمران خان نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجھے ایکس اور وائی سے اس وقت خطرہ ہے. نہیں تو ایکس اور وائی کا بتا دینا, بتا دیں. آپ سپریم کورٹ چلے جائیں, سپریم کورٹ نے کئی دفعہ آپ کو ریلیف کیا ہے, بہت سے معاملات میں آپ کو ریلیف کیا ہے. آپ سپریم کورٹ نہیں جا سکتے, آپ پبلک کو بتا دیں کہ ایکس اور وائی کون ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ تقریروں کا آغاز کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کی عبادت اور اللہ سے مدد, اور پھر فوراً کہتے ہیں کہ نیوٹرلز میرے ساتھ کیوں نہیں ہیں, نیوٹرلز میرے خلاف کیوں ہو گئے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے.
آپ قوم کے سامنے وہ حقائق رکھیں جو آپ کے پاس امانت ہیں, جو آپ کے سینے میں ہیں, اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ امانت ہیں, وہ قوم کو واپس کریں. اور ایکس اور وائی اس طرح کے آپ کوڈ ورڈز میں بات نہ کریں, قوم کو سیدھا سادہ بتائیں کہ کون الیکشن. اچھا فرض کریں کہ اگر وہ نام لے دیتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ لوگوں کے اندر ایک شعور آ جائے گا, ایک اویئرنیس آ جائے گی, لوگوں کو وہ ادارے, وہ افراد, وہ شخصیات وہ واضح ہو جائیں گے جو یہ کام کر رہے ہیں. ایک منٹ جی آفتاب صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جماعت اسلامی بھی اس میں بڑا کردار ادا کرتی ہے لوگوں کے شعور کو بڑھانے کے لیے. ہاں دیکھیں نا, میں نے ابھی ان کو بتایا کہ میں نے بھی تو ایک نام لیا تھا نا, لیکن مجھے تو کوئی انصاف نہیں ملا. سپریم کورٹ کے 3 ججز تھے, انہوں نے انکوائری کرنی تھی. جس کو ایکس اور وائی کہہ رہے ہیں نا, یہ سینٹ آف پاکستان کے اندر میں خود جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی, میں خود اس وقت کھڑا تھا, اکیلے کھڑا تھا, اس کے حوالے سے کھڑا تھا اور کھل کر کھڑا تھا. مسئلہ تو یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ محب وطن ہوتے ہیں, وہ نظریاتی ہوتے ہیں, وہ انقلابی ہوتے ہیں. جب ان کے ساتھ نہیں ہوتے تو پھر وہ میر جعفر ہو جاتے ہیں, میر صادق ہو جاتے ہیں, ایکس ہو جاتے ہیں, وائی ہو جاتے ہیں. الیکشن کمیشن کو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے یہ نہیں چلتا. بائی الیکشن میں ہاں چلیں آفتاب بھائی, ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے, بائی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں پنجاب کے بائی الیکشن میں 20 الیکشنز کے اندر؟ بائی الیکشن میں بالکل بائی الیکشن میں ہم حصہ لے رہے ہیں. ہمارے لاہور سے بھی کینڈیڈیٹ ہیں, ہمارے بکر سے بھی کینڈیڈیٹ ہیں. آپ اپنے آپ کو سنبھالیں, جماعت اسلامی کو چھوڑیں فی الحال, اپنے آپ کو سنبھالیں کہ یہ بالکل صحیح ہے. چلیں اچھا اس پہ بحث ہم کرتے ہیں, لیکن کم از کم الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو ضرور بتانا چاہیے کہ دھاندلی کا منصوبہ کس نے بنایا ہے. ویسے تو پی ٹی آئی نے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ان کے خلاف نااہلی کی درخواستیں دائر کی ہیں, لیکن اگر الیکشن کمیشن کو بتا دیا جائے کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کون ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہم بھی تحقیقات کریں کہ ایکس اور وائی نے دھاندلی کا منصوبہ کہاں پہ اور کیسے تیار کیا. اگر ہم سپریم کورٹ کے سامنے کسی کا نام لے سکتے ہیں تو الیکشن کمیشن کے سامنے بھی نام لے سکتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. مصدق ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بائی الیکشن ہو رہا ہے پنجاب میں, اس پہ بہت زیادہ پورے پاکستان کی نظریں جمی ہوئی ہیں, اور عمران خان صاحب بھی کمپین چلا رہے ہیں. مقابلہ عمران خان صاحب کا مریم نواز شریف صاحبہ سے ہے, لیکن آپ کے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ استعفے دے کے, کابینہ سے استعفے دے کے الیکشن کو جوائن کر رہے ہیں. اتنا اس پہ الیکشن کو اتنی امپورٹنس کیوں دی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ اہم الیکشن ہے اس وجہ سے کیونکہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے, ان کا دوبارہ سے الیکشن ہو رہا ہے, تو ایک اہم الیکشن ہے. اور اس وجہ سے دونوں طرف سے بہت جوش و خروش کے ساتھ کیمپین جو ہے چلائی جا رہی ہے. ایک طرف عمران خان صاحب چلا رہے ہیں, مریم صاحبہ چلا رہے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ میک اینڈ بریک ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کے متعلق میں صرف پچھلی آپ کی جو گفتگو چل رہی تھی اس میں یہ کہوں گا کہ جب خان صاحب کنٹینر پہ تھے تو بڑی سخت زبان استعمال کیا کرتے تھے اور بعض مرتبہ عجیب و غریب گفتگو فرماتے تھے, مگر جب وہ وزیر اعظم بنے تو لوگوں کا خیال تھا کہ کنٹینر سے اتریں گے اور سامنے وزیر اعظم ہاؤس چلے جائیں گے, مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. وہ کنٹینر لے کے وزیر اعظم ہاؤس چلے گئے. اور آج بھی جو انہوں نے زبان بولی ہے یا جو زبان آپ نے چلائی ہے, کون سا وزیر اعظم دنیا کے کون سے ملک کا ایسی زبان بولتا ہے کھڑے ہو کے؟ یا یہ اسٹیٹسمین شپ ہے, یہ ہے زبان جو وہ بولیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ نام لے لیں, وہ اخلاقی جرت والی جو بات ہے اس میں زیادہ بڑا فقدان اس کیس میں اخلاق کا ہے. یعنی ان کو اندر جو اخلاقی اقدار یا جرت تو چھوڑیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کو بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے اخلاق کا. ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ملک کے سامنے بچیوں کے سامنے کھڑے ہو کے کس طرح گفتگو کرتے ہیں, کیا گفتگو کرتے ہیں. اور وہ کیا بنا 35 پنکچر کا, وہ بریگیڈیئر کی ٹیپ کا کیا بنا, وہ فخر الدین جی ابراہیم کے متعلق جو کہا تھا اس کا کیا بنا, وہ جسٹس وجی الدین کے متعلق جو فرماتے تھے اس کا کیا بنا. یعنی کوئی شخص ہے عزت دار جس کی پگڑی آپ نے نہیں اچھالی, چاہے وہ آپ ہی کی پارٹی سے کیوں نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کو الیکشن رہنے دیں, الیکشن کو کوئی فساد کی کوئی بیسز نہ بنائیں. یہ جو انہوں نے پرسوں کہا کہ اچھا ہے جوانوں جدھر نظر آؤ, کیا ہے یہ, کیا ملک میں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور کون ہے شخص جو کہتا ہو کہ میں اس ملک کا لیڈر ہوں جو چاہے کہ اس طرح کے فسادات جو ہیں وہ سڑکوں پہ آئیں؟ ان کی بات بھی سنیے. ضرور. آپ بھی تو یہی باتیں کر رہے تھے جو نواز شریف تقریر کر کے بتا رہا تھا, جو نام لے کے بتا رہا تھا,
تو وہ آپ ہی کر رہے تھے, آپ ہی سے تو ہم نے سیکھا ہے, آپ سے ہی تو ہم نے سیکھا ہے یہ سارا کچھ, کس طرح لوگوں کو جو ہے منائل کرنا چاہیے. میں نے تو نہیں نواز شریف صاحب کے منہ سے یہ زبان سنی جو یہ بولتے ہیں. جو آپ نے نہیں کہا, کسی نے کہا ٹانگیں کانپ رہی تھی, کسی نے کہا کہ اس کے پیچھے کون تھا, کسی نے نام لے کر کہا, کسی نے کچھ کہا. آپ بھی نام لے بھائی, آپ کو نام لینے سے تو کوئی نہیں روک رہا, آپ میں ان کو یاد دلاتا ہوں مصدق صاحب. میں نہیں جانتا نا اس نام کو, اگر میں جانتا ہوتا تو مجھ میں اتنی اخلاقی جرات تھی کہ میں نام لیتا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اخلاقیات کا سبق سکھا رہے ہیں, تو وہ آپ سے تو ہم نے سیکھا ہے کہ کس طرح کرنا ہے. اخلاقیات کا سبق بھائی دوں گا, آپ تو برا مان گئے ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو زبان آپ اپنی بیٹی کے سامنے بول سکتے ہیں وہی زبان آپ کو بولنی چاہیے. وہ بھی غلط ہے, وہی زبان وہ بھی غلط ہے. پھر تو بات بیلنس ہوتی ہے. یہ بات بیلنس ہو گئی, جو ہم کرتے تھے وہ بھی غلط ہے. آفتاب بھائی نے خود ہی بات بیلنس کر دی کہ اگر جو آپ کرتے تھے وہ بھی غلط ہے اور جو اب ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے, تو بیلنس ہو گیا نا کام. تو یہ بہت اچھی بات کیا آپ نے آفتاب جہانگیر صاحب, بہت زبردست بات ہے, بیلنس پالیسی ہونی چاہیے. اور بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئندہ بھی. مشتاق بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور مصدق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.